تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، انسائٹ انالیسس کے ساتھ میں ہوں عمران احمد، اور آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے حسن رانا صاحب نے۔ حسن رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب، آندھرا پردیش وقف بورڈ ہے انڈیا کا، اس کا قادیانیوں کے حوالے سے ایک ریزولوشن سامنے آیا ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ جی عمران، اصل میں یہ واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ جو وقف بورڈ ہے یہ 1964 میں قائم کیا گیا تھا انڈیا میں، اور جو کہ ڈیل کرتا ہے جو وقف املاک ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، ان سے متعلق ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مائنورٹی کی جو منسٹری ہے انڈیا کی، اس کے انڈر آتا ہے۔ لیکن قادیانیوں سے متعلق یہ جو سارا معاملہ ہے، اس تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں گے تو ہوا کچھ یوں کہ 2011 کی جو مردم شماری ہوئی سینسز جو انڈیا میں، اس میں قادیانیوں کو مسلمانوں کا ہی ایک سیکٹ بنا کر جو ہے شامل کر دیا گیا، اور سینسز میں مسلمانوں کا حصہ بنا دیا گیا، مسلمانوں کے جو دیگر سیکٹ ہیں اس میں شامل کر دیا گیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے بہت احتجاج آیا سامنے، اور 2012 میں آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ لیکن اس کے اس فیصلے کو آندھرا پردیش ہی کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے اوور رول کر دیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے 2000 جب اوور رول ہو گیا اس کے بعد بھی ایک دفعہ پھر آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے اس نے قادیانیوں غیر مسلم قرار دیا۔ لیکن اب جو ریسنٹ ہوا، جو اب پچھلے کچھ دنوں میں آندھرا پردیش وقف بورڈ نے جو قادیانیوں غیر مسلم قرار دیا، یہ اصل میں بیس کرتا ہے وہاں پر جو مختلف علماء کرام ہیں ان کے فتاویٰ کے اوپر، اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے فتاویٰ کے ہی اوپر، مسلمان علماء کرام کے فتاویٰ کے ہی اوپر انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان جو ہیں انڈیا کے، ان کے ساتھ یہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے۔ آلدو 2011 میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اس وقت تو کانگریس کی گورنمنٹ تھی، اور اس کے بعد تو ہم نے یہ دیکھا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ میں، یہ جو مودی کی گورنمنٹ ہے، اس میں تو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کی انتہا ہو گئی ہے۔ یعنی کشمیر سے لے کر تو آپ انڈیا کے آخری کونے تک چلے جائیں تو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اب رہ یہی گیا تھا کہ وہاں پر جانتے بوجھتے ہوئے قادیانی، جس کو کہ پوری دنیا کے مسلمان علماء کرام، ممالک اور بڑے مذہبی ادارے، OIC اور دیگر مسلمانوں کے نمائندہ ادارے سب نے غیر مسلم قرار دیا، ان کو زبردستی سرکاری سطح کے اوپر اور سرکاری طور پر حکومت کی دھونس اور زبردستی کے ساتھ انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر زبردستی مسلمان بنا کر جو ہے وہ ٹھونسا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی ہے۔ اور ابھی موجودہ جو فیصلہ آیا ہے ریزولوشن آندھرا پردیش وقف بورڈ کا، اس میں پھر ایک دفعہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آندھرا پردیش وقف بورڈ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے سکے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہاں پر ان کو بہرحال کھڑے ہونا چاہیے اپنے حقوق کے لیے اور باہر آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، ان کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر آپ قادیانیوں کو، جو کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی جانب سے غیر مسلم قرار دیے جا چکے ہیں، ان کو مسلمان بنا کر زبردستی جو ہے وہ ٹھونسیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ مودی گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس کے بعد یہ تیز ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرتاپ سنگھ باجوہ جو کہ قادیان کا MP ہے، اس نے کیسے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، تو پاکستانی قادیانیوں کو یہاں پر بسایا جائے قادیان میں لا کر۔ اور پھر جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کا اور بھارت کا اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کا، وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے انڈیا کے اندر مقدس شخصیات کی بے حرمتی کی گئی پچھلے کچھ عرصے کے اندر، اور دیگر اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے باہر آنا چاہیے، اور یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے مودی کی، اس کو بہرحال جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ رانا صاحب، قادیانیوں کو جو عالمی سطح پہ مسلمان قرار دینے کی لوبنگ جو ہے آج کل دیکھی جا رہی بہت تیز ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ عمران، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ قادیانیوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر جو اسلام دشمن، پاکستان دشمن لوگ ہیں، وہ قادیانیوں کو زبردستی مسلمان جو ہے وہ بنا کر کیوں پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ
پاکستان مخالف ایک رپورٹ سامنے آئی تھی 2020 میں، سفوکیشن آف دا فیتھفل، جو کہ مبینہ طور پر بھارت اور قادیانی نیٹ ورک نے مل کر بنائی تھی پاکستان کے خلاف. دیکھیں اس کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ برطانیہ کے اندر وہاں پر ختم نبوت اور دیگر جو اور بھی لوگ جو مسلمان ہیں وہ قادیانیوں کو قادیانی کہہ کے پکارتے ہیں اور ان کو احمدیہ مسلم نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر قادیانیوں کو مسلمان کہہ کے پکارا جائے، احمدیہ مسلم کہہ کے پکارا جائے. مسلمانوں کے جو ریڈیو سٹیشنز ہیں، ٹی وی سٹیشنز ہیں، ان کو جرمانے کیے گئے کہ آپ قادیانیوں کو احمدیہ مسلم کیوں نہیں کہتے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ انڈیا کا سامنے آپ دیکھ لیں، بالکل سیم، کہ وہاں کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ قادیانیوں کو مسلمان کنسیڈر کریں زبردستی. صحیح صحیح. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر دیکھیں، اسرائیل کیا چاہتا ہے، اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی اصل اسلام کا چہرہ تو یہ ہیں، احمدیہ جماعت والے ہیں اور یہ امن پسند لوگ ہیں، اسلام کی صحیح تعلیم یہ دے رہے ہیں. اور کیا کون رہا ہے؟ صہیونی. بالکل. ٹھیک ہے، صہیونی کہہ رہے ہیں، اسلام دشمن قوتیں کہہ رہی ہیں، پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو دیگر جو مغربی ممالک ہیں جو کہ آئے روز جہاں گستاخی کے واقعات ہوتے ہیں، جہاں پر مختلف نعوذ باللہ کارٹونز چھاپے جاتے ہیں، توہینات کی جاتی ہیں، ان کا بھی یہی نیریٹو ہے. وہ بھی قادیانیوں کو ہی مسلمان بنا کر پیش کرتے ہیں جان بوجھ کے. اب آپ سارے کو اگر ملا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کی جو ڈاکٹرائن ہے نا، ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو بیانیہ ہے وہ سوٹ کرتا ہے مغرب کو، ویسٹ کو وہ سوٹ کرتا ہے. کیا قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہم سیکولر ہیں، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہبی قوانین نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے، ویسٹ کو سوٹ کرتا ہے، اسلام دشمن قوتوں کو سوٹ کرتا ہے، پاکستان دشمن قوتوں کو یہ سوٹ کرتا ہے ان کا بیانیہ. وہ پرو زائنسٹ ہیں، وہ صہیونی ہیں. قادیانی جو ہیں وہ صہیونی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ریاست اسرائیل کے وفادار ہیں. وہ جو صہیونی توسیع پسندانہ عزائم ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے حامی ہیں. تو ان کا نیریٹو سوٹ کرتا ہے صہیونیوں کو، اسرائیلیوں کو، تو وہ ان کو مسلمان بنا کر پیش کرتے ہیں. اسی طرح مغرب کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے اور قادیانی ان کی سہولت کاری کرتے رہتے ہیں آئے روز. تو یہی وجہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ ویسٹ کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر، اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ، پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے آئینی ترمیم جو قادیانیوں کے خلاف 1974 میں کی گئی پاکستان میں، اس کو ختم کر دیا جائے. پاکستان میں بھی قادیانیوں کو مسلمان ڈکلیئر کروایا جائے. اس کے لیے وہ لابنگ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ پاکستان پر معاشی پابندیاں لگواتے ہیں. پاکستان کے ایٹمی جو پاکستان کی قوت ہے اس کو ختم کرنے کی کہ پاکستان کو ڈراتے ہیں عالمی سطح پر. اور منصور اجاز قادیانی جیسے جو افراد ہیں وہ لابنگ کرتے ہیں انٹرنیشنلی کہ پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور ان سب کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس میں ہمارے سامنے رکھا کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں قادیانیوں کو کے خلاف جو آئینی ترمیم اور قوانین ان کو ختم کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بڑے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، پاکستانیوں کو بھی اور پاکستان گورنمنٹ کو اسپیشلی اور ہمارے اداروں کو، کہ یہ جو انڈیا، اسرائیل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کس طرح سے مل کر قادیانیوں کو زبردستی دھونس کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط کرنے کی عالمی سطح پر یہ جو انڈیا، اسرائیل اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کی سازش ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کو چکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جو قادیانی نیٹ ورک ہے پاکستان میں، ان پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے اوپر. اچھا رانا صاحب، میرا لاسٹ کویسچن، انڈیا کے مسلمانوں کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ جی عمران صاحب، دیکھیں انڈیا کے جو مسلمان ہیں نا، ان کو ایک تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کو باہر آنا چاہیے اپنے حق کے لیے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب متحدہ ہندوستان تھا تقسیم سے پہلے، انگریز گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، اس وقت پہلا عدالتی فیصلہ سامنے آیا تھا قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کا، مقدمہ بہاولپور کے نام سے مشہور ہے. 1935 میں یہ فیصلہ سامنے آیا تھا قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کا. اس وقت تو پاکستان کا وجود نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ عدالتی یہ تو ہو چکا ہے بہت دیر پہلے. شرعی طور پہ، اسلامی طور پہ تو قادیانی غیر مسلم ہیں، اس کا تو فیصلہ اس کے حوالے سے فتاویٰ اور دیگر چیزیں تو بہت پہلے سامنے آئیں. لیکن جو
عدالتی فیصلہ اس ہمارے جو ہمارا خطہ ہے اس کے حوالے سے وہ مقدمہ بہاولپور کی صورت میں سامنے ہے. جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انڈیا کے, ان کو چاہیے کہ مقدمہ بہاولپور کا جو فیصلہ ہے اس کو لے کے سپریم کورٹ میں جائیں, اپنے حق کے لیے لڑیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آئے گا اور قادیانیوں کو وہاں پر بھی غیر مسلم قرار دیا جائے گا. بالکل. رانا صاحب, پروگرام جوائن کرنے کا بہت شکریہ. شکریہ.